الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ تا سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقوی پیدا ہو. ایک احمدی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے ان الفاظ کو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، اور تبھی جب یہ کر رہا ہوگا ایک احمدی تو اسے وہ بیعت کا حق ادا کرنے والا بناتا ہے. ورنہ تو صرف ایک دعویٰ ہے کہ ہم احمدی ہیں. وہ سچائی اور ایمان جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لانا چاہتے ہیں یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، جس سے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے اس فکر سے ظاہر ہے کہ سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آئے. یعنی یہ سچائی اور ایمان اور تقوی کا زمانہ کسی وقت میں تھا جو اب مفقود ہو گیا ہے، اور اس کو پھر لانا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ سچائی اور ایمان اور تقوی کے قیام کا زمانہ اپنی اعلیٰ ترین شان کے ساتھ اس وقت آیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر شریعت کو کامل کرتے ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنے احسان کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے. یہ اعلان جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ وقت تھا جب یہ سب کچھ قائم ہوا. بس اس بات میں تو کسی احمدی کو ہلکا سا بھی شائبہ نہیں، نہ کبھی خیال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی چیز لے کر آئے، اور نہ کوئی احمدی کبھی ایسا سوچ سکتا ہے. آپ نے تو اس سچائی، اس ایمان اور اس تقوی کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے قرآن کریم
کی پیشگوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنا تھا اور آئے ہیں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کام فرمائی تھی، اور جس سے مسلمان اپنی شامت اعمال کی وجہ سے محروم کر دیے گئے تھے۔ بس ہم احمدی جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس کی تعلیم قرآن کریم نے دی تھی اور جسے صحابہ نے اپنے اندر پیدا کیا۔ کیا ہم نے اس سچائی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی یا کر رہے ہیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنین کی ایک کثیر تعداد نے اپنے اندر انقلاب لاتے ہوئے پیدا کیا؟ کیا ہم نے اپنے دلوں میں وہ تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کی جس کا ذکر ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم کی سیرت میں سنتے اور پڑھتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت میں، اپنی زندگی میں تو اپنے صحابہ کی زندگی میں یہ انقلاب پیدا فرمایا تھا جس کا ذکر میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات جب بیان کرتا ہوں تو اس حوالے سے کرتا رہتا ہوں۔ یہ فکرہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر فرمایا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں تا سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو، اس کے آگے پھر آپ کچھ چند سطریں چھوڑ کے آپ فرماتے ہیں کہ سو یہی افعال میرے وجود کی علت غائی ہیں، یعنی اصل اور بنیادی وجہ ہیں آپ کے وجود کی، آپ کی ذات کی۔ بس جب آپ اپنے ماننے والوں کو ایک جگہ یہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، تو یہ کام جن کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، یہ کام کرنے والے ہی آپ کے وجود کی سرسبز شاخ بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے وجود کا یہی بنیادی مقصد قرار دیا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شیریں اور میٹھے پھلدار درخت کو، پھلدار درخت کی کچھ شاخیں زہریلے پھل دینے لگ جائیں یا سوکھی شاخیں اس درخت کا حصہ رہیں۔ سوکھی شاخوں کو تو کبھی اس کا مالک جو ہے ان پر رہنے نہیں دیتا، بلکہ کاٹ کر علیحدہ کر دیتا ہے۔ بس بہت خوف کا مقام ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بیعت کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ جو تو نئے بیعت کر کے شامل ہو رہے ہیں جماعت میں، ان کے واقعات اور حالات جب میں سنتا ہوں یا خطوں میں پڑھتا ہوں تو اپنے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن بعض وہ جن کے باپ دادا احمدی تھے، ہم میں سے بہت سے ہیں ایسے، ان کی جب بعض دفعہ بعض حالات کا پتہ چلتا ہے کہ بعض کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں تو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ پیدائشی احمدی ہونا بعض دفعہ بعض لوگوں میں سستیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دلوں کو ٹٹولتے ہوئے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم کہیں ایسی سستیوں کی طرف تو نہیں دھکیلے جا رہے جو کبھی خدا نہ کرے واپسی کے راستے ہی بند کر دیں۔
یا ہم صرف نام کے احمدی کہلانے والے تو نہیں ہو رہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ارشادات میں، اپنی تحریرات میں متعدد جگہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ احمدیت کی حقیقی روح تبھی قائم رہ سکتی ہے جب ہم اپنے جائزے لیتے رہیں اور ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو۔ آپ ہم میں اور دوسروں میں ایک واضح فرق دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بار بار اور کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ظاہر نام میں تو ہماری جماعت اور دوسرے مسلمان دونوں مشترک ہیں۔ تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ تم کلمہ گو ہو، وہ بھی کلمہ گو ہیں۔ تم بھی اتباع قرآن کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بھی اتباع قرآن ہی کے مدعی ہیں۔ غرض دعووں میں تو تم اور وہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہو، مگر اللہ تعالیٰ صرف دعووں سے خوش نہیں ہوتا جب تک کوئی حقیقت ساتھ نہ ہو اور دعویٰ کے ثبوت میں کچھ عملی ثبوت اور تبدیلی حالت کی دلیل نہ ہو۔ اس واسطے اکثر اوقات فرماتے ہیں، فرمایا کہ دعویٰ کے ثبوت میں کچھ عملی تبدیلی ہو اور اس کی پھر دلیل ہو، یہ نظر بھی آ رہا ہو کہ دعویٰ میں عملی تبدیلی جو ہے وہ ایک واضح طور پر اظہار بھی اس کا ہو رہا ہے جو اس کی دلیل بن جائے۔ پھر فرمایا کہ اس واسطے اکثر اوقات مجھے اس غم سے سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ بس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف دعووں سے خوش نہیں ہوتا جب تک کوئی حقیقت ساتھ نہ ہو اور دعویٰ کے ثبوت میں کچھ عملی ثبوت اور تبدیلی حالت کی دلیل نہ ہو۔ اس واسطے اکثر اوقات مجھے اس غم سے سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے عملی ثبوت چاہتے ہیں۔ بس یہ جائزے اگر ہم خود اپنی حالتوں کے لیں تو زیادہ بہتر طور پر اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے کے کہنے سے بعض دفعہ انسان چڑھ جاتا ہے یا بعض دفعہ سمجھانے سے انانیت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے، یہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے جائزے لینے کے لیے کہ ہر وقت یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے ایک عہد بیعت باندھا ہوا ہے جس کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ تو بہتر طور پر پھر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ ایک احمدی چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو، پھر بھی اس کے اندر نیکی کی رمق ہوتی ہے، اور جب بھی احساس پیدا ہو جائے تو نیکی کے شگوفے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس ہر ایک کو اعمال کے پانی سے اس نیکی کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جن کو احساس ہو جائے ان کی حالت دیکھتے ہی دیکھتے سوکھی ٹہنی سے سرسبز شاخ میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی مجھے خط لکھتے ہیں، خطوں میں درد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ پاک تبدیلی آ جائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس جو بھی اپنے احساس کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ماں سے بھی بڑھ کر اپنے بندے کو پیار کرنے والا ہے، اپنی طرف آنے والے کو دوڑ کر گلے سے لگاتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی
کایا بھی پلٹ جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک سنہری موقع ہمیں اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے کا عطا فرمایا ہے۔ اس سے ہم اگر صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صدمے اور درد کا جو اظہار فرمایا ہے وہ اس وقت فرما رہے ہیں جب کہ آپ سے براہ راست فیض پانے والے آپ کے صحابہ موجود تھے، جن کے معیار کے نمونے جب ہم سنتے اور پڑھتے ہیں تو رشک آتا ہے کہ کیا کیا انقلاب ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کیے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دیکھیں، آپ کے کا معیار تقویٰ دیکھیں جو آپ نے اپنے ماننے والوں سے چاہتے ہیں، کہ اس وقت بھی آپ فرما رہے ہیں بعض کی حالت دیکھ کر کہ مجھے اس غم سے سخت صدمہ پہنچتا۔ تو ہماری کمزوری کی حالت کس قدر صدمہ پہنچانے والی ہے۔ گو آپ آج ہم میں اس طرح موجود نہیں ہیں، لیکن ہماری حالتوں کو تو اللہ تعالیٰ آپ پر ظاہر فرما سکتا ہے کہ کس کس صحابی یا بزرگ یا آپ کے قریبیوں کی اولاد کی کیا کیا حالت ہے۔ وہ لوگ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں گندے ماحول سے بچ کر خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی دنیا چھوڑ کر مسیح کے دامن سے جوڑ کر اس عہد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے کہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، ان میں سے بعض کے بچوں کی دینی حالت کمزور ہو گئی اور اس کی ان کو فکر بھی نہیں ہے بعضوں کو۔ بس ہمیں اپنے بزرگوں کی اپنی حالت سنوارنے کے لیے اپنے بزرگوں کے حالات کی اس نیت سے جگالی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے سامنے ایک مقصد ہو جسے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ ان کی زندگی کے پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، ان کے بیعت کی وجوہات معلوم کرنی چاہیے، تبھی ہم کسی مقصد کے طرف جانے والے ہوں گے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اب چند دن ہوئے ہمارے ایک پرانے بزرگ تھے جو عبد المغنی خان صاحب، ان کے بیٹے ان کے بارے میں بتا رہے تھے مجھے کہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے کیمسٹری کے ساتھ BSc کی، اور اس زمانے میں عام طور پہ سائنس کم لڑکے مسلمان پڑھتے تھے۔ تو وائس چانسلر نے کہا کہ تم نے یہ مضمون بھی اچھا ہے اور اعلیٰ کامیابی بھی حاصل کی ہے، تو ہم تمہیں یونیورسٹی میں جاب دیتے ہیں جو پھر آگے پڑھائی بھی جاری رکھنا۔ ان کے والد صاحب نے کسی انگریز دوست کی بھی سفارش کی ہوئی تھی، اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پر، اس نے بھی انہیں کسی اچھے جاب کی آفر کی۔ پھر ان کو یہ مشورہ ملا کہ ہوشیار ہیں، انڈین سول سروس میں کا امتحان دے کر اس میں شامل ہو جائیں۔ تو خان صاحب ان دنوں قادیان آئے ہوئے تھے، خلیفہ مسیح ثانی کا زمانہ تھا۔ ان کو آپ نے تمام باتیں پیش کیں اور ساتھ ہی عرض کی کہ حضور میں تو دنیا داری میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں تو قادیان میں رہ کر اگر قادیان کی گلیوں میں مجھے جھاڑو پھیرنے کا کام بھی مل جائے تو اسے ان اعلیٰ نوکریوں کے مقابلے پر ترجیح دوں گا۔ تو ایسے ایسے بزرگ بھی تھے جو آگے صحابہ سے جنہوں نے فیض پایا۔ پھر آپ کو اس کے بعد اسکول میں سائنس ٹیچر لگایا گیا، پھر آپ ناظر بیت المال مقرر ہوئے، غالباً پہلے ناظر بیت المال تھے۔
تو بہرحال پرانے بزرگ اور خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، لیکن چند ایک کی کمزور حالت بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہمیں دلی صدمہ پہنچتا ہے۔ بس ہمیں اپنی حالتوں کی طرف دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس کی اولادیں ہیں، ہمارے بزرگوں نے احمدیت قبول کرنے کے بعد کیا پاک تبدیلیاں پیدا کی ہیں اپنے اندر، تو اس بات پر اگر ہم غور کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے نام کو بٹا نہیں لگنے دینا، تو یہ خود اصلاحی کا جو طریق ہے یہ زیادہ آسن رنگ میں ہمارے تقویٰ کے معیار بلند کرے گا، ہمیں نیکیوں کے بجا لانے کی طرف راغب کرے گا، اور زندہ قوموں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے پرانے بھی اپنی قدروں کو مرنے نہیں دیتے اور خوب سے خوب تر کی تلاش کرتے ہیں، اپنے معیار بلند کرتے چلے جاتے ہیں، اور نئے آنے والے بھی ایک نئی روح کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، اور جب وہ پرانوں کے اعلیٰ معیار دیکھتے ہیں تو مزید مسابقت کی روح پیدا ہوتی ہے، اور یوں نیکیوں کے معیار قومی سطح پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بس جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر اپنی حالتوں کو بھی بدلنا ہے اور دنیا میں بھی ایک انقلاب پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے مستقل جائزے لینے ہوں گے، صرف اپنے جائزے نہیں لینے ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کے بھی جائزے لینے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی حالت کی اور حالت اور اس کے قول و فعل کی سب سے زیادہ رازدار ہوتی ہے۔ اگر مرد صحیح ہوگا تو عورت بھی صحیح ہوگی، ورنہ اسے آئینہ دکھائے گی کہ میری کیا اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہو، پہلے اپنی حالت کو تو بدلو۔ بس عورتوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کی اپنی حالتوں میں بھی پاک تبدیلیاں پیدا ہوں۔ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عورتوں کی اصلاح ہو جائے تو اگلی نسلوں کی اصلاح کی بھی ضمانت مل جاتی ہے۔ بس اگلی نسلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے، انہیں دین پر قائم رکھنے کے لیے مردوں کو اپنی حالت کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ عورت اور مرد کے نمونے جو ہیں، ماں باپ کے نمونے جو ہیں، خاوند بیوی کے نمونے جو ہیں، یہ بچوں کو بھی اس طرف متوجہ رکھیں گے کہ ہمارا اصل مقصد دنیا میں ڈوبنا نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں، کسی کو خیال نہ آئے کہ نعوذ باللہ صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں بہت کمزوریاں تھیں، اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا پڑا، یا ان کی کچھ تعداد بھی تھی، جیسا کہ میں پہلے بھی کہا ہے، چند ایک کی شاید ایسے ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معیار پر پورا نہ اترتے ہوں، لیکن آپ چند ایک میں بھی کمزوری نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی مجلس میں جہاں آپ نے اپنے صدمے کا ذکر فرمایا ہے بعض لوگوں کو دیکھ کے، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت نے اخلاص و محبت میں بڑی نمایاں ترقی کی ہے۔ بعض اوقات جماعت کا اخلاص، محبت اور جوش ایمان دیکھ کر خود ہمیں تعجب و حیرت ہوتی ہے۔ بس یہ جوش ایمان دکھانے والے بھی بہت تھے، بلکہ اکثریت میں تھے، بلکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ سارے کے سارے تھے ہمارے مقابلے میں تو۔ لیکن نبی اپنی جماعت کے اعلیٰ معیار دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں
یہ جو ہمارا دور ہے، ابھی بہت سی پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ کی پوری ہونی ہیں. بس مسیح علیہ السلام کا ہی دور ہے یہ. آپ سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے تھے بہت سے بھی پورے ہونے والے ہیں. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان وعدوں کو جلد از جلد اپنی زندگیوں میں پورا ہوتا دیکھیں تو ہمیں اپنے صدق و ایمان اور تقویٰ کے معیار پر نظر رکھنی ہوگی. جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں جماعتی ترقی دکھائے تو ہمیں اس کی رضا کے حصول کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی. یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص و وفا میں بڑے ہوئے بہت سے لوگ ہیں اور اگلی نسلوں میں بھی بے روح پھونک رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ پاکستان کے احمدیوں کے لیے اس فکر کا اظہار کیا تھا کہ لاہور کے واقعے کے بعد خدام یا شاید صف دوم کے انصار بھی جو جماعتی عمارتوں اور مساجد میں ڈیوٹی دیتے ہیں ان میں سے بعض کے متعلق یہ اطلاع ہے کہ ایک لمبا عرصہ ڈیوٹی دینے کی وجہ سے ان کی طرف سے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے یا عدم دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے اس طرح توجہ کی ضرورت ہے یا نظام کو کچھ اور طریقے سے اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. تو صدر خدام احمدیہ پاکستان نے یہ بات جب اپنے خدام تک پہنچائی تو مجھے خدام کی طرف سے پاکستان خدام کی طرف سے اخلاص و وفا سے بھرے ہوئے کئی خطوط آئے کہ ہم اپنے عہد کی نئے سرے سے تجدید کرتے ہیں. نہ ہم پہلے تھکے تھے اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسی سوچ پیدا کریں گے کہ جماعتی ڈیوٹیاں ہمارے لیے کوئی بوجھ بن جائیں. آپ بے فکر رہیں. تو اسی طرح عورتوں کے خطوط آئے کہ ہمارے بھائی یا خامند یا بیٹے اپنے کاموں سے آتے ہیں تو فوراً جماعتی ڈیوٹیوں پر چلے جاتے ہیں اور ہم بخوشی انہیں رخصت کرتی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکیلے رہ کر بھی کسی قسم کا خوف نہیں. بس یہ اخلاص و وفا جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے جوش ایمان کی وجہ سے. اس بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ان فرائض اور ڈیوٹیوں کے دوران اپنے خدا کو کبھی نہ بھولیں. نمازیں وقت پر ادا ہوں اور ڈیوٹی کے دوران ذکر الہی اور دعاؤں سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں. ہماری سب سے بڑی طاقت خدا تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں جو مدد ملنی ہے وہ خدا تعالیٰ سے ملنی ہے. ہماری تو معمولی سی کوشش ہے جو اس کے حکم کے متحد ہم کر رہے ہیں. جو کرنا ہے وہ تو اصل میں خدا تعالیٰ نے کرنا ہے. بس جب خدا تعالیٰ سے چمٹ جائیں گے تو خدا خود دشمن سے بدلہ لے گا، اس کے ہاتھ کو روکے گا. بس دعاؤں میں کبھی سست نہ ہوں اور پھر عبادتوں اور دعاؤں اور ذکر الہی کا اثر عملی طور پر عام حالت میں بھی ہر ایک کی شخصیت سے ظاہر ہو رہا ہو تو تبھی ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے بتائے ہوئے معیار کو پا سکتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تقوی، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت نافرمانی کرنے سے ترساں و لرزاں رہتے ہیں، ڈرتے اور خوفزدہ رہتے ہیں. بس یہ ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف ہے جو بندے کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اسے دنیاوی خوفوں سے بچا کر بھی رکھتا ہے. بس ایک احمدی کو اگر کوئی خوف ہونا چاہیے تو خدا تعالیٰ کا
کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ بس یہ ہے ایمان کا معیار جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ معیار ہم اپنے اندر پیدا کرنے والے ہیں۔ اس وقت میں اطاعت کے حوالے سے بھی، یہاں اطاعت کا بھی ذکر آیا تھا، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اطاعت کے کسی درجے سے بھی محروم نہ ہو۔ اطاعت کے مختلف درجے ہیں، جو مختلف صورتیں ہیں جن پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اطاعت کے مختلف معیار ہیں۔ نظام جماعت کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پہ عمل کرنا ہے، یہ اطاعت ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں انسان سوچتا رہے، تو ہر چیز ایک نظام میں سموئے جانے کے لیے اور نظام پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بننے کے لیے ایک اطاعت ہی ہے جو جس کی طرف نظر رہے تو اس کو آگے قدم اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ معیار ہے اطاعت کا مثلا، اس کی ایک معراج جو ہے ہمیں جماعت احمدیہ کے تاریخ میں خلیفۃ مسیح اول کی نظر آتی ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تار آئی کہ فوری آ جاؤ، تو آپ اپنے مکتب میں اپنے کلینک میں بیٹھے تھے، وہیں سے جلدی سے روانہ ہو گئے۔ یہ بلاوا اسی شہر سے نہیں آ رہا تھا کہ چلے گئے اسی طرح اٹھ کے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دہلی میں تھے اور خلیفہ اول قادیان میں۔ گھر والوں کو پیغام بھیج دیا کہ میں جا رہا ہوں، کوئی زیادہ راہ، کوئی خرچ، کوئی کپڑے، کوئی پیکنگ سامان وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، سیدھے اسٹیشن پہ پہنچ گئے۔ گاڑی کچھ لیٹ تھی تو ایک واقف شخص ملا، امیر آدمی تھا، اس نے اپنے مریض کو دکھانا چاہا اور درخواست کی۔ گاڑی لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ نے مریض کو دیکھ لیا، اور اس مریض کو دیکھنے کی جو فیس ملی آپ کو، وہی آپ کا سفر کا خرچ بن گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتظام فرما دیا اور اپنے آقا کے حضور حاضر ہو گئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں فرمایا تھا کہ فوری آ جائیں، تار لکھنے والے نے تار میں لکھ دیا تھا کہ فوری پہنچیں۔ لیکن یہ کوئی شکوہ نہیں کہ کیوں مجھے تنگ کیا، اس طرح میں آیا، بڑی خوشی سے وہاں بیٹھے رہے۔ تو یہ ہے اعلیٰ درجے کا معیار اطاعت کا، کہ ہر سوچ اور فکر حکم کے آگے بے حیثیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی سلوک یہ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ انتظامات بھی فرما دیے ساتھ ساتھ۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے۔ بس یہ ہمارے لیے بھی اسوہ ہے۔ پھر نظام جماعت ہے، اس میں چھوٹے سے چھوٹے عہدیدار سے لے کر خلیفہ وقت تک کی اطاعت ہے۔ اور اصل میں تو یہ تسلسل ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کا، جیسا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی
اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی. بس نظام جماعت کی اطاعت کے بنیادی درجے کے حصول کے لیے انتہائی ضروری ہے، چھوٹے سے چھوٹی سطح پر بھی. کسی بھی جماعت یا اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو کسی دنیاوی تنظیم یا حکومت کو چلانے کے لیے بھی ایک نظام ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا. دنیاوی حکومتوں میں بھی ہر درجے پر اس کے نظام چلانے کے لیے کچھ قانون اور قواعد ہوتے ہیں اور ان کی پابندی کرنا ضروری ہوتی ہے. اور حکومتوں کے پاس کیونکہ طاقت ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے نظام کی پابندی اپنی اس طاقت اور ان قوانین کے تحت کرواتی ہیں جو انہوں نے وضع کیے ہوتے ہیں. لیکن ایک روحانی نظام میں اخلاص و وفا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اطاعت کی بنیاد ہے. اس لیے یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر درجے پر اطاعت کرنے والے میرے پسندیدہ ہیں. بس نظام جماعت کے چھوٹے سے چھوٹے درجے سے لے کر اوپر تک جو نظام کی اطاعت کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ سے جو خلافت کا وعدہ فرمایا ہے اور قرآن کریم میں مومنین کی جماعت سے جس خلافت کے جاری رہنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کی واحد مثال اس وقت جماعت احمدیہ میں. لیکن اس آیت سے پہلے جو آیت استخلاف کہلاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے خلافت کا. اس آیت سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اقسم باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لا یخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے. تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت کرو، یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں والی اطاعت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مومن کس طرح اطاعت کرتے ہیں. چونکہ جب وہ کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، اسی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہماری مرضی کے خلاف جب بات ہو یا ہماری موافق بات ہو ہمارا فرض اطاعت کرنا ہے. یہ ہے اعلیٰ درجے کا معیار جو ایک مومنوں کا ہونا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم مومن ہو تو بڑی بڑی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اطاعت در معروف کرو، جو دستور کے مطابق اطاعت ہے وہ کرو. کھڑے ہو کر اگر ہم یہ تو کر رہے ہوں کہ جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھیں گے، لیکن جب فیصلے ہوں تو اس پر لیت العال سے کام لیں. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو صرف قسمیں نہیں کھاتا بلکہ ہر حالت میں اطاعت کا اظہار کرتا. یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں طاعت در معروف ہے اور معروف فیصلے کی باتیں کی جاتی ہیں تو خلافت احمدیہ کی طرف سے کبھی خلاف حکام الہی کوئی بات نہیں کی جاتی. اور معروف فیصلے کا مطلب یہی ہے کہ شریعت کے مطابق جو بھی باتیں ہوں گی اس کی پابندی کی جائے گی. اگر اس یقین پر ہر احمدی قائم ہے کہ خلافت کا سلسلہ خلافت لا منہاج نبوت ہے تو اس یقین پر بھی قائم ہونا ہوگا کہ کوئی غیر شرعی حکم خلافت کے عرصے میں نہیں مل سکتا. اسی طرح سے نظام جماعت بھی ہے، جب خلافت کے نظام کے تحت کام کر رہا ہے تو کوئی غیر شرعی حکم نہیں دے گا وہ، اور اگر دے گا کسی وجہ سے
یا غلطی سے کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے تو خلیفہ وقت اس کی درستی کر دے گا جب اس تک وہ معاملہ پہنچتا ہے. بس جب خلافت کے استحکام کے لیے ایک احمدی دعا کرتا ہے تو ساتھ ہی اپنے لیے بھی دعا کرے کہ اطاعت کا اعلیٰ ترین معیار میں قائم کرنے والا بنوں تاکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رہوں اور خلافت کے انعام سے جڑا رہوں. جس ہدایت پر قائم ہو گیا ہوں اس سے خدا تعالیٰ کبھی محروم نہ رکھے. بس بعض دفعہ بعض لوگ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے نظام جماعت پر بد اعتمادی کا اظہار بھی کر جاتے ہیں اور اس انعام سے محروم ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اب 1400 سال بعد عطا فرمایا ہے. مثلاً بعض دفعہ قضائی معاملات میں مثلاً بعض قانونی مجبوریوں کی وجہ سے اور قضائی نظام میں جو حقیقتاً جماعت کے اندر تو ایک نظام ہے جس کی حقیقت ثالثی نظام کی ہے، اس میں جب تحریر مانگی جاتی ہے کہ اس ثالثی اور قضائی فیصلے پر کو میں خوشی سے ماننے کو تیار ہوں اور کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اس نظام میں خود جا رہا ہوں اپنی خوشی سے اپنے معاملے کو لے کر، تو جب یہ تحریر مانگی جاتی ہے اور اب نئے سرے سے کچھ تحریر لکھوائی جانے لگی ہے تو بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، یہ بدظنی کرتے ہوئے کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ہمارے خلاف ہوں گے اس لیے ہم تحریر نہیں دیں گے. تو ایسے لوگوں کی شروع سے ہی نیت نیک نہیں ہوتی، صرف ایک لمبا لٹکانا چاہتے ہیں کہ چلو یہاں سے کچھ عرصہ ٹالو کسی معاملے کو، اس کے بعد یہاں نہیں فیصلہ ہوگا تو حکومت کی عدالتوں میں لے جائیں گے. بہرحال اور پھر جب یہ لوگ یہاں سے انکار کر کے دنیاوی عدالتوں میں جاتے ہیں اور وہاں مرضی کے خلاف جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر قضا میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے معاملات پھر جماعت نہیں لیتی کیونکہ وہ پہلی دفعہ ہی اطاعت سے باہر نکل گئے ہیں، انہوں نے اعتماد نہیں کیا نظام جماعت پہ، اور نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ وہ اطاعت سے باہر ہیں اور پھر میرے ناپسندیدہ ہیں. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہو جائے چاہے وہ ظاہر میں جماعت کا ممبر بھی کہلاتا ہو، حقیقتاً وہ جماعت کے اس فیض سے فیض نہیں پا سکتا جو خدا تعالیٰ افراد جماعت کو جماعت کی برکت سے پہنچاتا ہے. بس بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ذاتی اناؤں اور بدظنیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم کر دیتی ہیں. بس ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کی کوشش کرے کہ اسی میں ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا ہے. اس کے ساتھ ہی میں عہدیداران جماعت سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ خلافت کے حقیقی نمائندے تبھی کہلا سکتے ہیں جب انصاف کے تقاضوں کو خدا کا خوف رکھتے ہوئے پورا کرنے والے ہوں. کسی بھی عہدیدار کی وجہ سے کسی کو بھی ٹھوکر لگتی ہے تو وہ عہدیدار بھی اس کا اسی طرح قصوروار ہے کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کا حق ادا نہیں کیا. اگر اس کی غلطی کی وجہ سے ٹھوکر لگ رہی ہے اور جان بوجھ کر کہیں ایسی صورت پیدا ہوئی ہے تو بہرحال وہ قصوروار ہے اور امانت کا حق ادا نہ کرنے والا ہے. بس ہر احمدی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مقام پر ہو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنے عہد بیت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے ہر حالت میں صدق اور تقوی کا اظہار کرتے چلے جانا تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والا بن سکوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں کثرت جماعت سے کبھی خوش نہیں ہوتا
کہ صرف تعداد جماعت جو ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ حقیقی جماعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صرف بیعت کر لی، بلکہ جماعت حقیقی طور پر جماعت کہلانے کی تب مستحق ہو سکتی ہے کہ بیعت کی حقیقت پر کاربند ہو، سچے طور سے ان میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو جاوے اور ان کی زندگی گناہ اور علائش سے بالکل صاف ہو جاوے، نفسانی خواہشات اور شیطان کے پنجے سے نکل کر خدا تعالیٰ کی رضا میں محو ہو جاویں، حق اللہ اور حق العباد کو فراخ دلی سے پورے اور کامل طور سے ادا کریں، دین کے واسطے اور اشاعت دین کے لیے ان میں ایک تڑپ پیدا ہو جاوے، اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو فنا کر کے خدا کے بن جاویں۔ فرمایا کہ متقی وہی ہیں کہ خدا تعالیٰ سے ڈر کر ایسی باتوں کو ترک کر دیتے ہیں جو منشائے الہی کے خلاف ہیں، نفس اور خواہشات نفسانی کو اور دنیا و معافی ہیچ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔